الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہیں جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے، اور لا تعداد ان گنت درود اور سلام ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب کائنات نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. میرے معزز سامعین اور حاضرین اور میری پاکیزہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ منافقون اس کی آخری 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. میرے بھائیوں، رب کائنات نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مال کا تقاضا کیا ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو عطا فرمایا. ان 2 آیات کریمہ کے اندر 2-3 جملے ہیں بڑے زبردست قسم کے. اللہ نے فرمایا کہ تم خرچ کرو مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم پہ موت آ جائے. یعنی یہ خرچ کرنا ہے تو موت سے پہلے خرچ کرنا ہے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اس وقت سارے یہ آرزو کریں گے کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا فرما دے اور ہماری موت کو مؤخر کر دے.
تاکہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ تیرے راستے میں خرچ کر کے فَأَصْفَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ کر کے تیرے نیک اور صالح بندوں میں سے ہو کر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز نہیں، اگر ان کو مہلت دی بھی جائے تو یہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دنیا کے بندے ہو کر رہ جائیں گے۔ ہاں اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مہلت دی جائے تو یقیناً اپنی موت کو دیکھ کر یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ ہر طرح کی خبر سے باخبر ہے، علم رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں اللہ رب العالمین نے موت سے قبل خرچ کرنے کا جو ہمیں تقاضا کیا ہے، اس کے اندر فائدہ انسان کا کیا ہے کہ اس کی موت بہتر ہو جاتی ہے، موت کی جو سختیاں ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں، اللہ موت کی آسانی فرما دیتا ہے۔ پھر قبر کے اندر یہ خرچ کیا ہوا جو صدقہ ہے اس کے عذاب کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے پر جہنم کے اندر جہنم کی آگ کو یہ صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مدینے کے اندر ایک آدمی کی وفات ہو گئی، اور جب وہ زندہ تھا تو اس کے ہاتھ کے اندر ایک کھجور تھی، اور سائل نے یہ بات کہی کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دو۔ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور تھی۔ اس نے آدھی کھجور کھا لی تھی، آدھی جو اس کے ہاتھ میں تھی اس نے اس کو اللہ کے نام پر دے دی، اور یہ دائیں ہاتھ سے جب اس نے دیا، بائیں کو پتہ نہیں تھا۔ موت سے قبل اس نے کیا کیا کہ آپ نے جو بھی اس کے پاس تھا، اپنے ورثاء کو یہ اس نے ترغیب دلائی کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو میری چیزیں ہیں یہ اللہ کے راستے میں تم نے خرچ کر دینا۔ قرآن کے اندر 2 طرح کا خرچ کرنا ہے، ایک علانیہ اور ایک مخفی ہے۔ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو پتہ نہ چلے، لیکن زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے دینا اور بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ مدینے کے اندر جس شخص کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے آدھی کھجور اللہ کے نام پہ دی، اور پیچھے جو اس کا مال تھا اس نے اپنے ورثاء کو یہ ترغیب دلائی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے۔ اب اس کے اندر جو مجھے اور آپ کو سبق مل رہا ہے وہ دیکھنا ہے۔ مرنے کے بعد وہ خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، میں نے وہ جو کھجور آدھی اللہ کے نام پر دی تھی جس کا کوئی گواہ نہیں تھا اللہ کے علاوہ، اس کا تو مجھے بہت زیادہ اجر اور ثواب ملا، اور اس سے میرے بہت سارے معاملات درست ہوئے۔ جو میں پیچھے ترغیب دے کر آیا تھا کہ یہ خرچ کرنا ہے، اس کے اندر کچھ ریاکاری تھی، کچھ اس طرح تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ خرچ کرنا تھا، اس کا اتنا مجھے فائدہ نہیں ہوا جتنا مجھے اس آدھی کھجور کا فائدہ ہوا۔ میرے بھائیوں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم موت سے قبل، ملک الموت کے آنے سے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دنیا کے اندر اگر اللہ کی آج نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو یہ ناشکری اللہ کی نعمتوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ناشکریاں جو ہو رہی ہیں یہ نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی،
اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا، اللہ نے دنیا کی ہر نعمتیں عطا فرمائی، جب ہر نعمتیں ہمارے پاس آ گئی تو ہم نے اللہ کی ناشکری اور اللہ کی ناقدری کرنی شروع کر دی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ زمین والوں نے میرا وہ حق ادا نہیں کیا جس طرح حق ادا کرنے کا حق ہے میرا۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت قریب آئے گی تو ہر انسان نے یہ کہنا ہے اے اللہ ہماری موت کو مؤخر کر دے، فَأَصْفَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ ہم دنیا کے اندر اپنا مال خرچ کر کے فَأَصْفَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں کی لسٹ میں ہو کر ہم آ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ موت کے وقت اللہ کو موت مؤخر کرنے کا یہ مہلت نہیں مانگ رہا کہ میں نماز پڑھوں گا، یہ مہلت نہیں مانگ رہا کہ میں حج کروں گا، یہ مہلت نہیں مانگ رہا کہ میں روزے کثرت سے رکھوں گا، بلکہ مہلت کیا مانگ رہا ہے فَأَصْفَدَّقَ، اے اللہ میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا، اپنا مال خرچ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ تاکہ میں تیرے نیک بندوں کے اندر شمار ہو کر تجھے منہ دکھانے کے لیے آ جاؤں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اللہ نے یہ سارے رشتے گن کر، مال گن کر اللہ نے فرمایا اگر ان سے میرے اور میرے رسول کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ تم محبت کم کرو گے تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم میرے امر اور میرے عذاب کا انتظار کرو کہ وہ عذاب کن صورتوں میں تمہارے اوپر مسلط ہوگا۔ یعنی مال سے، بیوی بچوں سے، وَعَشِيرَتُكُمْ ان قبیلوں سے جن کے بغیر ایک انسان رہ نہیں سکتا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا جس مال کے لیے ہم روزانہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا مال کم نہ پڑ جائے، ہماری کوٹھی بنگلہ یہ کم نہ ہو جائیں، ہم دن بدن جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ایک کوٹھی ہے تو دوسری کی کوشش کرتے ہیں، مال ہمارے پاس 100 سال کا ہوگا پھر بھی مال کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، حالانکہ یہ اس حرص میں رہا اس پر موت آ گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کسی جگہ میں ولا اولادکم عن فتنہ بھی فرمایا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ جو اولاد ہے یہ بھی رزق ہے اور مال بھی رزق ہے۔ اچھے ساتھی اور معاشرے کے اندر اچھا فرد بھی کسی کے لیے اگر کسی کے لیے باعث رحمت ہے یہ بھی اس کے لیے رزق ہے، اس لیے اللہ پاک نے جو عطا کیا ہے یہ رزق کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں یہ بھی رزق ہے، اگر آپ کو کوئی عزت دیتا ہے یہ بھی رزق ہے۔ رزق کے بہت سارے اسباب ہیں لیکن ہم رزق کو سمجھتے نہیں۔ اگر آپ عزت دار بننا چاہتے ہیں تو آپ عزت تقسیم کرنا شروع کر دیں، آپ کے پاس عزت جو ہے وہ اللہ عزتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس جو ہے تو 52 تولے چاندی ہوگی تو تب میں مال خرچ کروں گا، میں صاحب نصاب نہیں ہوں۔ یہ تو اقلاع آپشن اللہ نے بتایا ہے کہ یہ مال اگر ہو تمہارے پاس تو تم خرچ کرو، لیکن صحابہ اکرام کا جو کردار ہے ان کے پاس اگر کھجور ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ تو ہم انتظار کرتے ہیں 52 تولے چاندی کا، ہم انتظار کرتے ہیں لاکھوں روپے کا، تب آئے گا تو ہم خرچ کریں گے۔ یہ بات نہیں ہے، آپ کے پاس جو بھی ہے تقسیم کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے برکت کے اور رزق کے دروازے اللہ کھول دیں۔
وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ آج ہم اسی لوگ انہی کو کامیاب سمجھتے ہیں جن کے پاس دنیا کی مال اور اسباب بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس بات کو دیکھیں اللہ کبھی کبھی اپنی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ان بندوں کو وسیع رزق عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اپنی رحمت کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو قناعت پہ راضی کر لیتا ہے۔ وہ اس کو اللہ تھوڑا دے یا زیادہ دے وہ صبر کر لیتا ہے، وہ اللہ کے دین پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے دل میں حسد کینہ بغض نہیں پالتا، وہ کیا ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ ناراضگی کی وجہ سے کچھ بندوں کو یہ دنیا کی نعمتیں دیتا ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ناراضگی کی وجہ سے بھی اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی آپ کو مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جب آپ کے گھر کے اندر چوہے زیادہ ہو جائے، اس کے لیے کڑکی آپ چھلتے ہیں اور اس کے اندر آپ قیمہ لگاتے ہیں، گوشت لگاتے ہیں۔ وہ گوشت کس لیے لگاتے ہیں؟ وہ چوہے کو پکڑنے کے لیے لگاتے ہیں، وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ اس کو کھلانے کے لیے لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں آپ اس کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے اپنی راضی ہونے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ نہیں، اللہ نے اس کے لیے کڑکی چھلی ہے، اس کے اندر وہ قید کرے گا اللہ، اور کل قیامت والے دن اس کو اوندے بھر جہنم میں پھینکے گا۔ اور اللہ نے اپنی رحمت سے جن کو رزق عطا فرمایا وہ کون ہیں؟ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہتے ہیں اللہ مجھے اتنا مال عطا فرما، اتنا مال عطا فرما، جن کے بچے اور عیال زیادہ ہوں، میں ان کے گھروں کے اندر غلے کی بوریاں ڈال کے آ جاؤں اور ان کو علم نہ ہو کہ یہ غلے کی بوریاں کون ڈال کے آ گیا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر کسی کو 400-500 دے دیتے ہیں تو ہم 1000 آدمی کو بتاتے ہیں، اس کی عزت نفس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم اس کو بطور تحقیق یہ ذلیل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لو، خرچ کرنے والوں، اللہ کے راستے میں اگر کسی کی تحقیق اور کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اگر لوگوں کے سامنے یہ باتیں کرو گے، اللہ نے اگر تمہیں ذلیل کرنا شروع کر دیا تو پھر کائنات میں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جس کو دینا چاہے کوئی لے نہیں سکتا، اور جس سے کوئی نعمتیں چھیننا چاہے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فرما رہے تھے، میرے صحابہ میرے قریب ہو جاؤ اور سن لو۔ آج ہم اپنے آپ کو زبردستی عزت والا سمجھتے ہیں۔ عزت کس کے لیے ہے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے عزت رکھی ہے نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے، اور پھر جو ان پہ ایمان لے کر آتے ہیں ان کے اوپر، ان کے لیے اللہ نے عزت رکھی ہے۔ میرے بھائیوں اگر آپ نے خرچ کر دیا تو اس انسان کا دل نہ دکھانا، یاد کر کے ایسا نہ ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا جو کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والے ہیں، وہ صحابہ کی محفل میں بیٹھ کر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا صحابہ میری مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ میری مدد کرو، سفید پوشوں کو ڈھونڈو اور مجھے بتاؤ، میں ان کی مدد کروں۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر بھی کی ہے، اللہ اے میرے نبی آپ کے ساتھ احد پہاڑ کو میں سونے کی بنا دیتا ہوں،
اور یہ جہاں آپ چلیں گے یہ سونے کی پہاڑ ساتھ جائے گی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر یہ پہاڑ بھی سونے کی اللہ مجھے عطا فرما دے اور سورج ڈھلنے سے پہلے اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ ایک صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صاحب، فرمایا کہ اللہ وہ میرا ساتھی وہ مومن اگر یہاں نہ ہو، وہ شہر سے باہر گیا ہو اور وہ مقروض ہو یا اس کے کوئی معاملات ہوں، اس کے لیے اس احد پہاڑ میں سے کچھ سونا میں بچا کر رکھ لوں گا اس کو دینے کے لیے، لیکن جو مال ہوگا میں سورج ڈھلنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ آج میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ شکر کا مطلب یہ ہے جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ان پہ تکبر نہ کرو۔ گاڑی اگر دے دی اس پہ تکبر نہ کرو۔ جو آپ کی گاڑی چلا رہا ہے ساتھ، جس کو ڈرائیور کہا جاتا ہے، جو سردی اور گرمی میں آپ کی گاڑی کو دھوتا ہے، اس کے اوپر ٹانکیاں مارتا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھ لو اور اس کو بھی دیکھ لو۔ جو اجزاء آپ کے ساتھ ہیں وہی وہ ہے، تقسیم میرے رب کی ہے۔ آپ کو گاڑی کا مالک بنا دیا ہے، اس کو ڈرائیور بنا دیا ہے۔ وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے، اس سے بھی بوجھ کم کر لو۔ جو آپ کے گھروں کے اندر جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان سے بھی بوجھ کم کر دو، اللہ آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، خرچ کرو، سفید پوشوں کو ڈھونڈ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور پھر اس کے اوپر خاموشی اختیار کرو۔ اسی لیے رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بی، اجزا بھی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کہتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، اس کا گواہ فرشتہ بھی نہیں، فرشتے بھی اس کو نہیں لکھ سکتے، اس لیے فرشتے کو بھی نہیں علم کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ یہ صرف اللہ کو علم ہے کس نے روزہ رکھا اور کس نے نہ رکھا، اس لیے اللہ اس کی جزا خود ہے اور جہنم سے اللہ بچاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان دائیں ہاتھ سے دیتا ہے پھر اس پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کی عزت نفس کو اور اس کی سفید پوشی پر وہ ہنستا نہیں ہے، اس کا مذاق نہیں اڑاتا، رب کائنات کی قسم ایسے انسان کو جب اللہ کی عدالت میں یہ جائے گا اور اس نے صرف اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے لیے اس نے خرچ کیا اور اب اس نے اپنی زبان بند رکھی، تو میرا رب اس کو اتنا بڑھا کر عطا فرمائے گا، یقرض اللہ قرضا حسنا، جیسا اس نے قرضہ اللہ کو احسن انداز میں دیا ہے اللہ نے اس کا اجر بھی بڑھا دیا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا اجر اپنا خود ہی کم کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ خرچ کر دیا، اب کیا ہے پیٹ میں مروڑیں پڑتی ہیں، میں جی ماشاءاللہ میں نے اس کو جی یہ فلاں چیز لے کے دی، میں نے فلاں دیا۔ یہ بات بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ صحابہ اکرام اگر کوئی عمل کرتے تھے اس کے اوپر وہ روتے تھے، اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ یہ توفیق تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، لا توفیق الا باللہ، یہ جو توفیق میں نے نیکی کا کام کرنے میں کیا ہے یہ میرے اندر کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے، اللہ تیری توفیق کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر یہ توفیق دی ہے تو اے اللہ اس کو قبول بھی فرما دے۔ یہ صحابہ کا کردار تھا۔ اور رمضان کے لیے بھی صحابہ اکرام دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دعائیں کیا ہیں؟ روزے رکھ لیے، 6 مہینے ان کا کردار کیا تھا؟ اس رمضان کے روزوں پہ قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ تیری توفیق سے روزہ رکھ لیا، اے اللہ اب اس کو قبول فرما لے۔ 6 مہینے آئندہ رمضان کے لیے صحابہ اکرام دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنی قدرت سے اللہ مجھے اس دوبارہ رمضان کی توفیق عطا فرما دے، اس لیے اس کے اندر تیری رحمت جوش مارتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے کبھی صحابہ کا کردار ادا کیا؟
ہم نے تو یہی کردار ادا کیا، میرا نام بڑا ہو جائے، میرا نام اگر اتنا ہے تو یہ اتنا بڑا ہو جائے، یہ جناب اتنا بڑا ہو جائے، اس کا لباس اونچا ہو جائے، اس کی گاڑی جو ہے یہ جناب کروڑوں میں ہو جائے، لوگ دیکھیں پتہ چلے کہ جناب یہ گاڑی سے اتر رہا ہے، وہ اجی تکبر کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ قبرستان کا چکر لگانے کا کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبرستان میں ہم سے زیادہ حسین و جمیل لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ کہا کرتے تھے، وہ قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بے بس پڑے ہوئے ہیں۔ آج وہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ ایسا کردار ادا کریں جس کردار کے اندر یہ زمین بھی آپ کو یہ کہے، جب مر کر میں اور آپ جائیں تو زمین بھی ہمیں یہ کہے میری پشت پر چلنے والا ایک تو تھا، تو میرے اندر آ گیا، میں تو اللہ سے دعائیں مانگتی تھی اتنا نیک آدمی میرے اندر آئے۔ اور پھر وہ زمین بھی، یہ قبر تو دباتی ہے، یہ نیک کو بھی دباتی ہے، یہ بد کو بھی دباتی ہے، لیکن اس قبر کے دبانے کا جو آپشن ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو نیک ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قبر اس کے بھی کڑاکے نکالے گی؟ نہیں، قبر اس کے لیے ماں کی گود کا کردار ادا کرے گی۔ جب ایک بیٹا ماں کا دنیا کے اندر، بازار کے اندر وہ تھک ہار کر آتا ہے، میرے بھائیوں پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج بھی کہتا ہوں، آپ ماں کے سینے کے ساتھ لگانے کا اگر مزہ کسی کو آیا ہو تو یہ محسوس کر سکتا ہے لذت کو۔ جب تھک کر انسان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کو جب اپنی گود میں دباتی ہے تو بیٹے کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ماں کا پیار، ماں کی شفقت یہ کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن جب بیٹے کو وہ سینے سے لگاتی ہے، میں نے تو یہ لذتیں محسوس کی ہیں کہ میری ماں مجھے دباتی تھی، میری ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن یقین جانیے ایک نیک آدمی جب جاتا ہے مر کر، اور اس نے دنیا کے اوپر اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے مطابق اس نے دنیا پر اس نے اپنی زندگی کو بسر کیا، بسر کرنے کے بعد اس پر کفن ڈالا گیا، یہ قبر کے اندر اتارا گیا۔ اب قبر اس کو ماں کی گود کی طرح اس کو دبا کر اس کی ساری تھکاوٹیں ختم کر رہی ہے، ایسے ختم کر رہی ہے موت کی تھکاوٹ، اس کی ساری تھکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ نے فرمایا موت سے قبل جو ہے آپ خرچ کر کے میرے پاس آؤ۔ میرے بھائیو آج میرا مال، میرا مال، میرا مال، بینک بیلنس، بینک بیلنس گن گن کر ہم رکھتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، تمہارا مال، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کو نہیں، ایمان لانے والوں کو، قرآن پر ایمان لانے والے، محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننے والے، اس آیات کے اندر اس کا ترجمہ ہی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، انسانوں کو نہیں کہا، لوگوں کو نہیں کہا، ایمان والوں کو کہا ہے۔ لا تلہکم اموالکم، تمہارا مال، تمہارا کمایا ہوا مال، تمہاری دولت، تمہارا بینک بیلنس، تمہارے پلازے، تمہارے مکان، اموالکم ولا اولادکم، تمہاری اولادیں جو تم سے پیدا ہوئی، میاں بیوی سے پیدا ہوئی، اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ان کے اندر تم غافل نہ ہو جانا، کہیں یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، تم اللہ سے دور نہ ہو جاؤ۔ آج یہی چیزیں ہیں اللہ سے دور کرنے والی۔ مال آ گیا، یہ تکبر کیا، مسجد میں نہ آیا، ہم ان باتوں پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ آدمی مر گیا تو جناب کیا کہتے ہیں، جی اس سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، یہ جی مرنے والے کی طرف سے جی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا۔
میرا رب بھی کہتا ہوگا فرشتوں کے ذریعے اعلان کرنے والے بکواس نہ کر، یہ مرنے والا جو چارپائی پہ پڑا ہوا ہے اس نے اپنی بہن کا مال کھا کر یہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور یہ قبر میں اترے گا، دو فرشتے اس کو ڈانگے لے کر مارنے کے لیے تیار ہیں، اور تو اعلان کیا کر رہا ہے اس سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا۔ افسوس نہیں ہے؟ سبحان اللہ نہیں بنتا ان پہ؟ میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر کے اللہ کی عدالت میں چلے جاؤ۔ اگر ایسا نہیں ہوگا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ، جو موت ایسی اللہ دے گا۔ فرشتے نے محمد رسول اللہ کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، جب میں یہ ہاتھ اللہ کے بے فرمان انسان کی کمر پہ رکھتا ہوں تو اس کی رگ رگ پھٹ جاتی ہے، اس کا جسم جو ہے ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ نیک آدمی وہ ہوگا جس کی موت ایسے ہوگی جیسے ایک کوزہ الٹا ہو گیا اور اس سے پانی گر گیا، ایسے آرام سے موت ہوگی۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ آج ہم گن گن کر ہم گھروں میں رکھ رہے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو ہم اللہ کی شریعت کے ساتھ ایک مذاق کرتے ہیں۔ مذاق کیا ہے؟ ہم نے جو ہے زکوٰۃ دینی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کا وہ 2 نمبرہ وہ کیا کہتے ہیں گھی کا پیکٹ لیتے ہیں جو 300-350 کا ہے، اور کھجوریں وہ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو۔ میں یہ کہتا ہوں ساری شریعت نازل نہ ہوتی، خالی یہ ایک حدیث جو ہے جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی کرو، یہ ایک حدیث نازل ہو جاتی، اللہ کی عزت کی قسم ہے معاشرہ سدھر جاتا، پوری شریعت نہ نازل ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ اپنے لیے 2 نمبر چیز پسند کرو گے؟ کبھی نہیں کرو گے۔ آپ اپنے لیے گھٹیا چیز پسند نہیں کرتے، اور دوسرے کو جب دینے کی باری زکوٰۃ کی آتی ہے وہ علیحدہ آپشن ہے۔ اگر آپ سونے کا کاروبار کرتے ہیں، سونے سے آپ اس کا وہ صدقہ دیں، سونے کی مد میں دیں۔ اگر چاولوں کا کاروبار ہے، چاولوں کی مد میں دیں، یہ شریعت نے آپ کو آپشن دیا ہے۔ لیکن جن کی یہ چیزیں نہیں ہیں وہ اگر پیسے دیتے ہیں، ان کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کسی کے مال کے سودا خرید کر یہ اس کو دیں، اس کو یہ پیسوں کی صورت میں دیں؟ وہ بے شک جا کر جہاز لے، وہ جا کر کوٹھی لے، وہ جا کر پلازا خریدے۔ آپ کو اللہ نے چوکیدار منتخب نہیں کیا کہ اب اس پر چوکیداری کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا کہا ہے وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو۔ کس پر؟ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت سے پہلے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ تمہاری موت بھی سیدھی ہو جائے۔ اب اللہ نے ہمیں چوکیدار نہیں بنایا کہ میں خرچ کرنے والے کے لیے، جیسے معاشرہ کہتا ہے ہم سودا اس لیے لے کر دیتے ہیں تاکہ جی یہ پیسوں کو غلط استعمال نہ کرے۔ یہی تو چوکیداری ہے کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے اس پر چوکیداری کرنے کا، شریعت نے نہیں دیا۔ تمہیں اللہ نے حق اتنا دیا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ جو مرضی کرتا ہے وہ حساب اس نے دینا ہے۔ یہ حساب آپ نے نہیں دینا کہ آپ نے جو ہے اس پر چوکیداری کیوں نہیں کی۔ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے سودا لے کر خرید کر یہ کسی مستحق کو دینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ اگر آپ کسی کو پیسوں کی مد میں زکوٰۃ دیں گے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ ریڑھی لگا لے، ہو سکتا ہے وہ رکشہ لے لے، ہو سکتا ہے وہ کوئی کاروبار کر لے، تو آپ کے وہ سودے کی وجہ سے تو گھر میں وہ تو منگتا بن گیا، وہ تو منگتا رہے گا، اس کے تو بھیک کے دروازے کھول دیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں شریعت کو پڑھنا چاہیے، اور شریعت کو پڑھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے بھائی کے لیے وہ پسند کرو۔ اگر آپ کی عزت کا کوئی جنازہ نکالے
آپ اپنے لیے یہ پسند کرو کہ اس نے غلط کیا ہے، تو کیا ہم کسی پر خرچ کر کے اس کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں؟ کیا وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میری عزت کا جنازہ نہ نکلے؟ یہی تو وہ معاملہ ہے جو آدمی کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو ذلیل کرتا ہے، چاہے وہ کسی اعتبار سے ہو، عزت کے اعتبار سے ہو، کسی اعتبار سے ذلیل کرنا چاہے، نیچلا دکھانا چاہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، فرمایا اس کو اللہ اس جگہ میں ذلیل کرتا ہے جہاں پر اس کو اللہ کی عزت اور نصرت کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے کہ اس نے میرے بندے کو ذلیل کیا ہے، اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے خالی اسلام کا نام سنا، بس ماں کی گود میں اسلام پڑھ لیا، بس آگے ہم نے کچھ نہیں کیا، آگے سردردی، سروردی، چشتی، قادری، نقشبندی، ہم دیوبندی، بریلوی بن گئے، لیکن رب کائنات کی قسم ہم محمدی نہ بن سکے، ہم اللہ کے نبی کی عدالت میں مجرم کل ٹھہرائیں گے۔ اللہ نے شریعت محمدیہ عطا فرمائی ہے۔ کون سی شریعت دی ہے؟ شریعت محمدیہ۔ شریعت محمدیہ یہ ہے کہ تم اپنے اوپر محمدی رنگ چڑھاؤ، اپنے خرچ کرنے میں، اپنے ہر ایک میں رنگ چڑھاؤ۔ میرے بھائیوں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، یہ تو مرتے وقت کہیں گے اللہ میری موت کو مؤخر کر دے تاکہ میں دنیا میں جا کر فاصفدہ کا میں صدقہ کر کے صالحین میں سے ہو کر آ جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے چوک میں پڑے ہوئے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ابو بکر آئے اور مدینے کے چوک میں ہیں، بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا کام کیا تھا؟ اصول حدیث تھی۔ محمد رسول اللہ کے منہ سے کوئی جملہ نکلتا تھا، اس پاک اور پاکیزہ جملے کو وہ محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ رب کائنات کی قسم ان کا ایک ہی کام تھا، بھوک لگتی تھی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر بھوک مٹا لیا کرتے تھے، اگر پیاس لگتی تھی محمد رسول اللہ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر پیاس بجھا دیا کرتے تھے۔ مدینے کے چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں۔ ابو بکر آئے، حضرت ابو بکر نے پیچھے اشارہ کیا، ترجمہ جانتے ہیں، مطلب جانتے ہیں، لیکن ابو بکر کے گھر میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ جب اسلام میں آئے تھے، یہ بڑے تاجر تھے اور دنیا سے جاتے ہیں، ان کے پاس کپڑا کفن نہیں ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابا جان آپ کا کپڑا کفن نہیں چادروں میں کر دیں۔ آج ہم قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، آج ہم قبروں پہ جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ قبروں والوں کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس کے اندر ایک بیوہ کو آپ کی چادر کے چڑھاوے کی ضرورت ہے۔ یہاں چڑھاوا چڑھاؤ نا جہاں اللہ کہتا ہے، یہاں تو آپ چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے، کسی کو سوٹ لے کر دے دو، وہ جب تن پر وہ نماز پڑھے گا تو صدقہ جاریہ ہے۔ یہ کسی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، ان کو چڑھاوا چڑھاؤ نا، کون منع کرتا ہے تم چڑھاوے نہ چڑھاؤ؟ اچھا سوٹ لے کر دو نا، یہ چڑھاوا ہے نا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر آئے، ان کو بھی یہی کہا، انہوں نے بھی پیچھے اشارہ کیا، کہا محمد رسول اللہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مجھے ترجمہ بتائیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب نہیں بتایا، بازو سے پکڑا، سیدھے اپنے گھر لے گئے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ سے پوچھا عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اور تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے دو۔ حضرت ابو ہریرہ کو کہا جاؤ اصحاب صفہ
طلباء جو ہیں ان طلباء کو لے کر آؤ جو اصول علم کے لیے اصحاب صفہ ہیں، 70 طلباء ہیں، ان کو بلا کر لاؤ، وہ بھی بھوکے ہیں، ان کو بھی کھانا کھلایا جائے۔ ابو ہریرہ جاتے ہیں، بلا کر لاتے ہیں۔ یہاں سے یہ علم سامنے آتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج تو لوگ پیروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پیروں پر خرچ کرتے ہیں، قبروں پر کرتے ہیں، لیکن محدثین نے ایک بات کہی ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، یہ بات میرے لیے نہیں ہے، یہ جمع بات ہے۔ اصول علم کے لیے کوئی کام کرتا ہے، محدثین نے فرمایا ہے ان پہ خرچ کرنا یہ حج کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم تو یہ کام ہی نہیں کرتے۔ وہ اصحاب صفہ 70 طلباء لائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا ایک دودھ کا پیالہ ہے اور 70 طلباء ہیں، میں بھی ہوں اور بھوکا میں ہوں، سوال میں نے کیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے بالکل سامنے بیٹھ گیا دائیں طرف، تاکہ دائیں طرف سے شروع کریں گے تو سب سے پہلے پیالہ میرے پاس آئے گا اور میں جی بھر کے پی لوں گا، پیاس بجھا دوں گا۔ آؤ دنیا کے پیروں کو سامنے لے آؤ اور بیت الرشید مسجد کے ممبر کو لے آؤ، اور اس ممبر کے پیر و مرشد آقا محمد رسول اللہ جن کو ہم مانتے ہیں، رب کائنات کی قسم ان کو بھی سامنے کر دو، ان پیروں کو بھی کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ کھڑے ہو جاؤ۔ کہا یہ پیالہ شروع کرو۔ شروع کیا، 70 طلباء نے بھی پی لیا۔ آخر میں ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ تم بھی جی بھر کے پی لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیا، 3 مرتبہ پیا، اور چوتھی مرتبہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی بس اب میں نہیں پی سکتا۔ وہ آؤ پوری کائنات کے پیروں کو ماننے والوں، کہتے ہیں اللہ ساڑیاں سندا نہیں، انہاں دی اللہ موڑدا نہیں۔ تو یہ جب آپ کی پلیٹ کے اندر نہیں کھائیں گے، آپ کے پانی جس برتن میں پیا ہے اس برتن کو یہ منہ پہ نہیں لگائیں گے۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ، میرے پیر و مرشد، میرے آقا، میرے رہبر شریعت، میرے ہر طریقے کے رہبر محمد رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہیں ابو ہریرہ تو نے کہاں سے منہ لگا کر پیا ہے، مجھے وہ جگہ بتا، وہاں سے پوری دنیا کا امام اور پوری دنیا کا پیر اور مرشد وہیں سے منہ لگا کر پی کر دنیا کو یہ ثابت کرے گا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے مرید کے پیالے کے ساتھ منہ لگا کر وہیں سے نوش فرمایا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اگر تمہارے کانوں تک کسی مستحق کی آواز پہنچ جائے، رب کائنات کی قسم، وہ ایک آدمی تھا کسی کو زکوٰۃ صدقات دینے گیا تو لینے والا کہتا ہے، اس نے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ کر رکھا، وہ دینے والے کو ایسے دے کر پیچھے ہوتا، وہ پکڑ کے کہتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ کہا جس کے لیے میں دے رہا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے۔ کہا کم سے کم اپنا چہرہ ہی تو بتا دے۔ کہا جس کو میں دے رہا ہوں اس نے میرا چہرہ بنایا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اور پہچانتا بھی ہے، نہ میں تجھے دے رہا ہوں، نہ تجھے میں نام بتانا چاہتا ہوں، نہ تجھے چہرہ دکھانا چاہتا ہوں، میں تو اس سے لوں گا جس کے نام پہ دے رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کے نام پر قرض حسنہ دو، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر صلہ رحمی کر دو، یہ بھی صدقے میں آتا ہے، یہ لڑائی جھگڑے چھوڑ کر صلہ رحمی کر دو۔ رب کائنات کی قسم، میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا جو حق پر رہتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کو جنت کے وسط کے اندر میں ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں اور میں اس کو لے کر دے دوں گا انشاءاللہ۔ آؤ جھگڑے چھوڑ کر ایک محمد رسول اللہ کے دین کے جھنڈے کے نیچے آ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ
کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیو، آئندہ انشاءاللہ رمضان کا میرا خیال سے رمضان سے پہلا جمعہ ہے، اور فضائل رمضان کے حوالے سے اور مسائل رمضان کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی۔ آپ وقت پہ تشریف لائیں۔ تو ایک اعلان ہے بہت ضروری، رمضان سے پہلے کچھ اس مسجد کے کام تھے، وہ کرانے بہت ضروری تھے، جس پر 1,15,540 روپے خرچ آئے ہیں، اور یہ مسجد مقروض ہے۔ تو آپ بھائیوں کو یہ چاہیے کہ یہ 1 لاکھ تقریباً 15-20 ہزار روپیہ جو ہے یہ آپ خرچ کر کے جائیں۔ قاری عبدالحمید صاحب باہر بیٹھے ہیں، آپ خرچ کر کے جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو 1 کے بجائے 10 دنیا اور 70 آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور پھر رمضان کے لیے آپ افطاریوں کے لیے وہ بھی کوشش کریں، مسجد کی نشو و نما کے لیے آپ خرچ کریں۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور خرچ کرنے والوں کو اجر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔